عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئی اور فریاد کی، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنے سپاہی میں کیا کہتا ہے؟ تو اس ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کی فتوی سے انکار نہیں، البتہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ فاروق اعظم کہ اس ارشاد پر نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر نور چہرے پر نگاہیں گارتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میرے ضمانت دے گی۔ خلیفۃ الرسول جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا آپ اس کی ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئی اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئی۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی تھی۔ مزید یہ کہ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 دن گزر گئی اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئی اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئی کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کو سپر کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کو سپر کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھا آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کو سپر کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کی سپر کر دی جس کے وہ حقدار تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میرے طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑی مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں
تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدے کا پکا ہے، اس لیے میں نے ضمانت دی۔ یہ بات سن کر حاضرین اشک آلود ہو گئی۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔